ہر سال جیسے ہی حج کے ایام قریب آتے ہیں تو اخبار کے اوپر اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو چند ایڈز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عازمین حج کے ساتھ حجاج کی خدمت کے لیے چند لوگوں کی ضرورت ہے یا پھر خادمین حج کی ضرورت ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے 1800 سیلری، 8 گھنٹے ٹائم ہوگا، اوور ٹائم ہوگا، کھانا پینا ہوگا، ایئر ٹکٹ ہوگی، تمام تر چیزیں ہوں گی۔ اچھا 3 مہینے 6 مہینے کا کانٹریکٹ بتایا جاتا ہے، تو آپ کو مکمل تفصیل بتانے والا ہوں۔ نہ تو حجاج کی خدمت کے لیے کوئی عام بندہ جاتا ہے اور نہ ہی جو ہے نا حرم کے لیے وہ چند مہینوں کے لیے کوئی ایسی برتیاں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ حجاج کی خدمت کے لیے جو معاونین حج جاتے ہیں وہ تمام سرکاری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا NTS کے ذریعے آن لائن اپلائیاں بھی مکمل ہو چکی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی لاسٹ ویک میں اس ہفتے کے اندر مکمل ہو چکا ہے۔ جو سرکاری ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے 7ویں سکیل سے لے کے 16ویں سکیل 18ویں گریڈ تک تمام لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور اس میں باقی پروسیس وغیرہ وہ مکمل ہو چکا، اس میں مزید لوگ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ جو سوشل میڈیا پہ آپ ایڈز وغیرہ دیکھتے ہیں یہ پرائیویٹ کمپنی والے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ کچھ حجاج کی خدمت کے لیے جو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، مکتب ہوتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں وہ سعودی عرب سے ہی لوگ لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ وہ پاکستان سے جو لے کے جاتے ہیں وہ ان کا اپنا ہی عملہ خود جاتے ہیں یا 1-2 لوگ ان کے جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو بھرتی کر کے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو یہ صرف 80 سے 90% فراڈ ہی ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ اپنا پاسپورٹ بھیج دیں، ID کارڈ بھیج دیں، ضروری ڈاکومنٹس وغیرہ بھیج دیں۔ اچھا اس میں وہ کہہ دیتے ہیں جی ہم آپ کا جو ہے نا اپلائی وغیرہ کرنے لگے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں جی جا کے آپ اپنا میڈیکل کروائیں۔ وہ صرف آپ کا میڈیکل کے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں سے چند ہزار وہ لیب کو دیتے ہیں، باقی وہ اپنی پاکٹ کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات بہت سارے لوگ آگے تک بھی چلتے رہتے تو پھر ان کو کہہ دیتے ہیں جی آپ کا ویزا کا پروسیس ہم کر رہے ہیں تو آپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہمیں بھجوا دیں تاکہ ہم ویزا کا پروسیس باقی تمام تر معاملات کر سکیں۔ اسی طرح حرم کی جابز کے لیے بھی اس طرح کے بہت سارے سکیم چلتے ہیں، تو منسٹری نے باقاعدہ آفیشلی اس کا اناؤنس کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بھرتی وغیرہ منسٹری نہیں کرتی۔ تو اس طرح کا اگر کوئی بھی ایڈ آتی ہے، بے شک اخبار کے اندر بھی آتی ہے کیونکہ اخبار والوں کو وہ پیسے دے کے ایڈز وغیرہ لگوا لیتے ہیں، تو جو لوگ معاونین حج یعنی کہ حجاج کی خدمت کے لیے جاتے ہیں وہ صرف سرکاری ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں اور وہ NTS کے لیے آن لائن اپلائی ہو کے اس کا ٹیسٹ اور تمام تر چیزیں مکمل ہو چکے ہیں، اس میں نئے لوگ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ حرم کے اندر بھی نہ تو رمضان کے اندر اور نہ ہی حج کے دنوں میں کوئی عارضی بھرتی یا اس طرح کے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا، تو اس لیے ان تمام تر چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے والے سے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔